ویلکم ٹو دا پوڈکاسٹ ود گل بخاری. آج ایک مرتبہ پھر بہت معزز صلاح الدین احمد صاحب پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ نشست ہے اور ایک تاریخ کے بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ ان کے ساتھ نشست ہے. بہت بہت شکریہ صلاح الدین صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. شکریہ, تھینک یو فار ہیونگ می. 3-4 ٹاپکس چھیڑوں گی صلاح الدین صاحب آپ کے ساتھ اور تھوڑا سا اوپن فیلڈ چھوڑوں گی. میں بہت مائنیوٹ سوالات نہیں کروں گی. میں چاہتی ہوں کہ آج آپ فیلڈ ڈے کریں. میرا ایک ٹاپک ہے اور ظاہر ہے میں فرنٹ ٹو بیک جاؤں گی. پہلا ٹاپک ہے کیونکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ان کی کل موقف اور بیان جو ہے اور جو ان کی تحریر ہے, جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کورٹ میں داخل کی گئی. وہ بڑی مطلب ظاہر ہے سنسنی خیز تھی. اس نے اٹ کریٹڈ ویوز. پھر آج جنگ کے صحافی ہیں عمر چیمہ صاحب. معاملہ وہاں بھی لاء کا ہے. چیمہ صاحب نے خبر دی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو پچھلا کیس ہوا جس میں آپ نے بھی بڑا مطلب آپ کا اپنا بہت کلیدی کردار تھا. آپ نے وہ کیس لڑا تھا, آپ نے اپنا وہ بھی دیا تھا موقف وغیرہ اور اپنے آرگیومنٹس دی تھی. آپ لوگوں نے وہ کیس جیتا تھا. بہرحال چیمہ صاحب نے خبر دی ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ شاید ریفرنس فائل ہوگا اور وہ خبر آپ نے پڑھی ہوگی. وہ دوسرا ٹاپک ہوگا ہمارا. بڑا ایک انٹرسٹنگ تیسرا ٹاپک ہے ہمارا یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس ہے. اس کے اوپر خاص طور پہ میں آپ کی لیگل اوپینین لینا چاہوں گی کہ اس کے کیا مقاصد ہیں وغیرہ. اور پھر آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی یہ جو غداری کے کیسز ہو رہے ہیں جرنلسٹ پہ دائیں بائیں آگے پیچھے, اس پہ میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جنرلی آرٹیکل 6 کو سمجھا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کے, کیونکہ وہ تو صرف فیڈرل حکومت کر سکتی ہے, لیکن یہ جو کیسز ہو رہے ہیں یہ ظاہر پینل کوڈ کے شاید تحت ہو رہے ہیں, کیونکہ آرٹیکل 6 میں تو کوئی نارمل شہری نہیں کر سکتا. تو آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ آل آف دیز لیگل کوسچنز. اور پچھلے ایک ہفتے میں یہ 3-4 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. I don't know if we can wrap it in this one program, but I would love to try. پہلا سوال صلاح الدین احمد صاحب, جسٹس شوکت عزیز صدیقی 2 سال سے ان کا کیس التوا میں تھا. ڈو یو اور اب ہوا, اب ان کی ریٹائرمنٹ سے 25 دن پہلے یا 22 دن پہلے یکدم لگ جاتا ہے, سنا بھی جاتا ہے, ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آ جاتی ہے, لیکن 2 سال کا التوا تھا. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ was this a case of justice delayed is justice denied particularly to Justice Siddiqui? دیکھیں بالکل اگر یہ کیس انیشلی فائل ہوا تھا بالکل 2019 کے فرسٹ منتھس میں, جی اور اگر یہ اس وقت پروسیڈ ہوتا تو کوئی چانس ہوتا کہ جسٹس شوکت صدیقی لیٹ سے اگر بحال ہونے کا کوئی آرڈر ہوتا تو کوئی چانس ہوتا, مگر یہ کئی مرتبہ کیس لگا. پہلے تو بہت عرصے یہ کیس لگا ہی نہیں. اچھا, اس کے بعد ساتھ میں پٹیشنز تھیں, ایک کراچی بار ایسوسی ایشن نے داخل کی تھی اور ایک اسلام آباد بار سندھ ہائی کورٹ کراچی بار ایسوسی ایشن اور یہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے. تو وہ پٹیشن جو ساتھ میں لگی تھیں ان پہ آفس کی کئی آبجیکشنز لگیں. تو وہ کیونکہ کورٹ کے آفس کی آبجیکشنز تھیں تو وہ کیسز نہیں لگتے تھے. جب بڑے کئی مہینوں کے بعد لگے تو کہا گیا اچھا ٹھیک ہے اس میں آپ کچھ چینجز کر دیں, آپ نے جو زبان ان پٹیشنز میں استعمال کی ہے وہ بہت سخت ہے, اس میں کچھ آپ ترامیم کر دیں تو پھر یہ پٹیشنز لگیں گی. پھر
ایک مرتبہ فروری کی ڈیٹ ہوئی، اس فروری کی ڈیٹ ہوئی، کورٹ میں اناؤنس ہوئی، مگر ڈیٹ دینے کے باوجود آفس نے وہ مقدمہ نہیں لگایا. تو بہرحال بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے یہ کیسز نہیں لگے. اور اب جب یہ کیس چلنا شروع ہوا ہے تو اگلے 2-3 ہفتوں میں ویسے ہی شوکت صدیقی صاحب ریٹائر کر جائیں گے. تو ٹو ون ایکسٹینٹ وہ والا معاملہ تو ختم ہو جائے گا کہ وہ واپس بحال ہوتے ہیں یا نہیں. اب اس میں 2 بیسکلی ایشوز رہ گئے ہیں. جہاں تک شوکت صدیقی صاحب کی ذات کا تعلق ہے تو وہاں تو آئی سپوز ان کے جو وکیل ہیں حامد خان صاحب، وہ بیسکلی پریس کریں گے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے باوجود بھی جو ایشو الائیو رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سراؤنڈنگ جو سٹگما ہے کہ ان کو نوکری سے برطرف کیا گیا ہے، تو وہ سٹگما ہٹایا جائے جی اور یہ ڈکلیریشن دی جائے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا نہیں تھا جس کی وجہ سے انہیں نوکری سے برطرف کیا گیا. دوسرا شاید ہو سکتا ہے کوئی پینشن کے اور یہ بیک بینیفٹس کے دیگر معاملات ہوں. مگر جہاں تک بار ایسوسیشنز کا تعلق ہے، جو اسلام آباد بار ایسوسیشن کی پٹیشن ہے جس کی میں معاونت کر رہا ہوں، اور یہاں کراچی بار ایسوسیشن کی ہے جس میں رشید رضوی صاحب اس کی معاونت کر رہے ہیں اس پٹیشن کی. ان میں ایک جو بہت سینٹرل جو ان میں ریلیف مانگا گیا ہے وہ شوکت صدیقی صاحب کی ذات سے ہٹ کے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس قسم کے انہوں نے سنگین الزامات لگائے ہیں کچھ اپنے ساتھیوں پہ بھی اور کچھ یہ فوج کے اعلیٰ افسران کے خلاف، تو کم سے کم ان الزامات کی کوئی تحقیقات ہونی چاہیے تھی. کیونکہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے تو یہ تمام الزامات انہوں نے کوئی انکوائری ایز سچ نہیں کی تھی، کوئی ایویڈنس نہیں لیڈ کیا تھا. انہوں نے ان شوکت صدیقی کے ساتھ تمام الزامات کے بارے میں صرف یہ کہہ کے انہیں ختم کر دیا کہ ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ وہ الزامات سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، مگر ہم صرف اس کوشچن کو ایگزامن کر رہے ہیں کہ آیا آپ کو یہ جو الزامات تھے یہ آپ کو ایک پبلک نشست میں بار ایسوسیشنز کے سامنے ٹی وی کی آنکھ کے سامنے آپ کو اس قسم کے الزامات لگانے چاہیے تھے یا نہیں، یا آپ کو بہتر طریقہ ہوتا کہ آپ اپنے چیف جسٹس کو یا چیف جسٹس آف پاکستان کو خط کی صورت میں ایٹسیٹرا انٹیمیٹ کرتے. تو بہرحال جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل تھی انہوں نے نہ صرف ان الزامات کی تحقیقات نہیں کی بلکہ شوکت صدیقی صاحب کو اپنی الزامات ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ یا کوئی دستاویز بھی پیش کرنے کی اجازت نہیں دی. تو ٹھیک ہے. اس ایشو پہ بار ایسوسیشنز کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ شوکت صدیقی صاحب کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیں. اگر کوئی ہائی کورٹ کا جج یہ کہتا ہے کہ اپنا سینئر آرمی کے آفیسرز میرے پاس آ کے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کیسز میں آپ یہ فیصلہ کریں یا وہ فیصلہ کریں، تو یہ الزامات اتنی سنگین نوعیت کے ہیں کہ ان کی تحقیقات تو بالکل لازم ہے، کیونکہ جب تک وہ ایک صاف و شفاف تحقیقات نہیں ہوگی تو نہ ایک جوڈیشری کے اوپر بھی کلاؤڈ رہے گا، اور یہ جو آرمڈ فورسز کے جو حساس ادارے ہیں ان کے اوپر بھی کلاؤڈ رہے گا. تو وہ انویسٹیگیشن یا انکوائری بہت ضروری ہے. تو اس کا مطالبہ مینلی بار ایسوسیشنز کا اس چیز کا مطالبہ ہے. یہ بتائیں گے کہ یہ جو مطالبہ ہے بڑا فنڈامنٹل قسم کا، اس کے اوپر کیا رسپانس ملا آپ لوگوں کو سپریم کورٹ کی طرف سے؟ ابھی تک تو انیشل سٹیجز ہیں کیس کے. نیچرلی جہاں تک شوکت صدیقی صاحب کے جو وکیل ہیں حامد خان صاحب، ابھی تو وہ
اس سٹیج پہ ہیں کہ جو شو کاز انہیں ملا اور ان کا جو شوکت صدیقی صاحب کا جو جواب انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دیا تھا، تو وہ ساری پروسیڈنگز ابھی پڑھ رہے ہیں. کچھ جو بینچ سے سوال آئے ہیں وہ یہ ہیں اس نوعیت کے کہ ایک ان سے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ فلاں میجر جنرل صاحب یا فلاں بریگیڈیئر صاحب وغیرہ میرے پاس آئے اور ملے اور انہوں نے یہ باتیں کی مجھ سے، تو سب سے پہلے تو اس چیز کی شوکت صدیقی صاحب کوئی ایکسپلینیشن دے کہ یہ جو پاک افواج کے افسران تھے ان سے کیا تعلق تھا کہ یہ وہ آرام سے ان کے گھر میں آ جاتے تھے اور ایک سے زائد مرتبہ ان سے ملاقات کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. تو پہلے تو یہ چیز جسٹیفائی کریں کہ یہ کیوں ایسا شوکت صدیقی صاحب کرتے تھے. تو وہ اس پہ ابھی ایڈریس وہ آرگیومنٹس جاری ہیں خان صاحب حامد خان صاحب کی. اچھا، تو سوالات صدیقی صاحب پہ آ گئے ہیں کہ وہ کیوں آپ سے ملتے تھے، ان پہ سوال نہیں ہے کہ آپ کیوں جا کے ان کو ملتے تھے. بڑا انٹرسٹنگ. نہیں، کرولری تو یہ ہے، دیکھیں جہاں تک جج صاحب کا معاملہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، ایک سوال ڈیفینیٹلی ایک بنتا تو ہے کہ آپ کیوں ملتے تھے اور کیوں ان سے اتنی تفصیل میں آپ باتیں کرتے موقع تھے، کیوں دیتے تھے. ٹھیک ہے بالکل اپنا. مگر نیچرلی اس سوال کا جو دوسری سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو افسران تھے وہ بھی کیوں آتے تھے. تو نیچرلی اٹس اے ڈبل ایجڈ کوسچن. تو نیچرلی اب کیس جب مزید آگے چلے گا تو نیچرلی یہ سوالات بھی اٹھیں گے کہ چلیں انہوں نے جو کیا سو کیا، مگر وہ یہ کام کیوں کرتے تھے. تو یہ تمام چیزوں پہ انکوائری کی ضرورت ہے. اور ایک چیز حامد خان صاحب نے اپنی دلائل میں اس کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں اس چیز کا تعین کرنا ہے کہ آیا یہ ایک جج کا معاملہ ہے یا 2 یا 3 آرمی آفیسرز کا معاملہ ہے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں انہوں نے کوئی غلطی کی، انہوں نے اپنی کوئی وائلیشن کی، اوتھ کی، یا جو مرضی ہے. ٹھیک ہے، آپ یا is this only the tip, it's the and there are more people who are involved in this. تو اس تمام چیز کی بالکل تحقیقات کی بڑی اشد ضرورت ہے. بہت اشد ضرورت ہے، نظر بھی آ رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ آگے کیا ہوتا ہے. بہرحال اسی طرف میرا اشارہ تھا کہ یہ ون سائیڈڈ کام تو ہو نہیں سکتا. سوری اباؤٹ دیٹ، میرا پنکھا گر گیا. یہاں پہ میں آپ سے پنکھا یہ تھا، پکھی تھی جی، دیسی پکھی، یہ والی دیسی پکھی. بہت گرمی ہے لندن میں، بہت گرمی ہے. اچھا، اسی سوال پہ یہ جو شوکت صدیقی والا معاملہ ہے، یہ تو میں نے سارا آپ سے لیگل کوسچن کیا. میں آپ سے ایک پولیٹیکل کوسچن کر سکتی ہوں، آپ کی مرضی ہوگی. ظاہر ہے لائر آپ نہیں دینا چاہیں گے یا جو بھی ہے وہ جیسے بھی مناسب ہوگا. میرا ایک انٹرسٹنگ، مجھے ایک سمجھ نہیں آ رہی بات کہ شوکت صدیقی صاحب کو 2 سال کولڈ سٹوریج میں رکھا گیا، ایک الماری میں بند کر کے تالا لگا دیا گیا. ان کے کیس کی سنوائی 2 سال کہیں نہیں ہوئی. اچھا، اب ان کی ریٹائرمنٹ سے 20 سال کے لیے 20 دن پہلے یکا یک کیس بھی لگتا ہے اور وہ آ کے بیان بھی دیتے ہیں، اور ان کا اتنا ڈیمیجنگ بیان 4-5 صفحوں پہ مشتمل، جس کا جو وہ حصہ پبلک ہوا ہے وہ بھی ریکارڈ پہ آتا ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ دیکھیں، میرا جہاں سے پہلا سوال آپ سے شروع ہوا تھا نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، تو شوکت صدیقی صاحب کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سنوائی سے، کیونکہ بہرحال ان کی if I'm not wrong ان کی ریٹائرمنٹ تو 30-31 جون کو ہو جائے گی. تو 20 دن پہلے جو سنا جا رہا ہے اور پھر انکشافات ہو رہے ہیں اور چیزیں ریکارڈ پہ آئی جا رہی ہیں،
So this particular hearing, if you are able, I know you're an advocate of the High Court, but if you would like to comment, what's going on? Is this justice being made available to Justice Siddiqui, or is this a political thing going on? क्योंकि जस्टिस सिद्दीकी ने तो 2 साल इंतजार कर लिया, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बने, या वो सुप्रीम कोर्ट प्रमोट भी नहीं हुए इस अवस्था में, अब वो हो भी नहीं सकते, अब उन्होंने रिटायर भी हो जाना है। ये 20 दिन पहले जो केस एकदम से हुआ है, क्या आप इसके कुछ पॉलिटिकल उस पे एंगल्स पे कमेंट करना चाहेंगे या मैं आगे चलूं? देखिए, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक जो पहले आपकी बात है कि ये केस बहुत डिले हुआ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बिल्कुल आपकी बात सही है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि केस अब ये इतने 3 साल के बाद सुना जा रहा है। ये केस और इतनी संगीन नौयत का केस था, इसको फौरन फिक्स हो जाना चाहिए। इसमें डेफिनेटली ये दिस डिले is on part of the Supreme Court is regrettable. दूसरा जो एस्पेक्ट है, अभी क्यों सुना जा रहा है और उसके क्या पॉलिटिकल उसमें कोई वो हो सकती है या नहीं हो सकती, फर्स्ट ऑफ ऑल इट बी स्पेक्युलेटिव। दूसरा, मैं तो चीज़ों को फेस वैल्यू पे लेने वाला आदमी हूँ। बात है ये है कि शौकत सिद्दीकी साहब की तरफ से उनके वकला ने कई दरखास्तें दी थी कि इस केस की फौरन समाअत शुरू की जाए, चूंकि मेरी रिटायरमेंट बहुत करीब आ गई है, इमिनेंट है जी। मैं समझता हूँ डेफिनेटली ये एस्पेक्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को और बेंच को भी उन्होंने ये कंसिडर किया होगा कि अगर उनकी रिटायरमेंट की एज गुजर जाती है और उसके बाद हम केस लगाते हैं तो देन डेफिनेटली पीपल फिर और किस्म के सवालात उठते और ये कि क्यों 3 साल केस लगा ही नहीं और चला नहीं। तो ऑब्वियसली इट वाज अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर अर्जेंसी और सुप्रीम कोर्ट ने वो अर्जेंसी ग्रांट करके केस लगा दिया। ओके, हम अपने अगले सॉर्ट ऑफ टॉपिक पे आते हैं। मुझे नहीं पता कि आपने आज स्टोरी उमर चीमा साहिब की पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और बड़ी आपके फील्ड में इम्पोर्टेंट स्टोरी थी। ऑब्वियसली आपने पढ़ी ही होगी ऑब्वियसली, कि उन्होंने बताया कि काजी फायज ईसा साहिब जिनके ऊपर महीना या 1.5 पहले एक बहुत भी मुस्बत और बड़ा दबंग 10 जजेस का, चाहे वो मुत्तफिक फैसला नहीं था लेकिन उनके हक में आया था कि एफबीआर की वो सारी उसका जो रिपोर्ट ऑर्डर की थी सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अपने आप को ही इन्फ्रक्चुअस कर दिया कि जी हमारा ये ऑर्डर इन्फ्रक्चुअस था, वो रिपोर्ट भी इन्फ्रक्चुअस थी और ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब उमर चीमा साहब ने स्टोरी कर दी कि क्योंकि वो वाली सारी मुहिम जो थी वो हो गई डिफीट, तो अब एक नई मुहिम है और उसमें एक आईनी उहदेदार से कहा गया है कि जी आपने ये काम करके देना है और वो अभी नहीं कर रहे, तो फिर वगैरह वगैरह पढ़ लिया। मैं सिर्फ आपसे सलाउद्दीन साहब जी कहानी पढ़ी, बस ठीक है, फिर मैं कहानी रिपीट नहीं करती। अब ये यानी उमर चीमा साहब कह रहे हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ऑनस्लॉट ऑन जस्टिस काजी फायज ईसा because he's a thorn in the side of the establishment, which obviously wants to carry out a second heist of a second, election in क्या कहते हैं consecutively, right? अच्छा, मुझे ये याद पड़ता है, इसके हवाले से मैं सवाल आपसे ये करूंगी
مجھے پتا ہے کہ آپ سے میری آف دا ریکارڈ بات ہوئی تھی اور میں جنرلی آف دا باتیں میں نے کچھ زیادہ ریپیٹ کرنی ہے آف دا ریکارڈ بات. پر چیما صاحب یہ نہیں چیما صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لیٹ می کلیکٹ مائی تھاٹس. چیما صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں وہ اب مان نہیں رہے کہ یار میں جا رہا ہوں, مجھے نیوی گلی سے نکلنے دو, میں اتنا نام نہیں اپنے بڑھاپے میں خراب کرا سکتا, تو جو اگلے والے ہیں وہ کر دیں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایڈمٹ کر لیں گے یا چلا لیں گے پٹیشن, انہی لائنز پہ چلائیں گے, انہی الزامات پہ چلائیں گے, and the establishment has not given up. آپ کے خیال میں یہ کتنا کوئی منصوبہ جو ہے یہ how much weight does it carry, how much can it, دیکھیں ان کو پہلی بار دیکھیں یہ ہوا کہ یہ جو پہلی بار یہ ہوا قاضی فائز عیسیٰ پہ اس میں بار ایسوسیشنز بھی کھڑی ہو گئیں, سب لوگ آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے, مطلب there was a huge seaswell of support for قاضی فائز عیسیٰ. At the end of the day جوڈیشری کے اندر بھی تناؤ تھا, بٹ ایونچولی اونٹ جس کروٹ بیٹھا وہ قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں بیٹھا. اب ایک رینوڈ اٹیک لگتا ہے کہ آ رہا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ نتیجہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیں I'm sorry my question was too long. I'm sorry. دیکھیں جو گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے تو یہ فیصلہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں ہے وہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا, انہوں نے دل سے مانا نہیں ہے. تو وہ تو بڑی چیزیں واضح ہیں. ایک اس کا ایسپیکٹ یہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جب سے وہ جو فیصلہ اناؤنس ہوا ہے تب سے سپریم کورٹ پر اور بالخصوص ان ججز پر, وہ جو 6 ججز جو اکثریت تھی جس نے ان کے حق میں فیصلہ دیا, ان کو فردن ٹارگیٹ کر کے ان کے بارے میں رومرز پھیلائے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ میسیجز, ویڈیوز, ہر قسم کی تہمت لگائی جا رہی ہے, اور اس کا مقصد دس از ناٹ کوئی بڑی slickly produced expensive ویڈیوز ہوتی ہیں وغیرہ, they are obviously not کہ کوئی کسی نے گھر پہ بیٹھ کے اپنا کوئی اپلوڈ کر دیا. اس کی ایک بڑی ایک سوچی سمجھی وہ ایک منصوبے کے تحت کیے جا رہے ہیں. تو بیسکلی سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور پریشر میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دیٹ از ون ایسپیکٹ آف اٹ. دوسری چیز جس کی وہ تو ہمارے پاس براہ راست وہ انفارمیشن ہے کہ ڈفرینٹ بار ایسوسیشنز کو گورنمنٹ کے اہلکار اپروچ کر رہے ہیں, جس میں لا منسٹر صاحب فروغ نسیم صاحب بھی شامل ہیں. دعوت نامے دیے جا رہے ہیں بار ایسوسیشنز کے عہدیداروں کو کہ آئیں اور آپ پرو گورنمنٹ ایشوز پہ سٹانس لیں, آپ کو ہم فلاں گرانٹ دیتے ہیں, آپ کو ہم لوگوں کو نوکریوں کی آفر کیے جا رہی ہیں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ اس میں ورغلا بھی گئے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدھی بار کی طرف سے یہ فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف قراردادیں بھی آئی ہیں, مگر ساتھ ساتھ انہی قراردادوں میں اگر آپ دیکھیں ایک بار ایسوسیشن نے اوپر پہلے پیراگراف میں کہا کہ ہم فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف احتساب چاہتے ہیں, دوسرے پیراگراف میں کہا اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ہمیں بڑا اچھا گرانٹ دیا جائے جو کہ ہمارا حق ہے. تو وہ تو بڑی obviously چیزیں سامنے ہو رہی ہیں. تو obviously یہ جب ساری پریپریشن ہوتی ہے تو کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. یہ اب چیما صاحب کی جو رپورٹ ہے کہ انہی چیزوں پہ دوبارہ کی جا رہی ہے, I would imagine, اور اکثر یہ آئیڈیاز فلوٹ بھی ہوتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ ان کی کتنی رسپانس ہوگی, کتنے سیریسلی لیے جائیں گے وغیرہ, اور ان کو میڈیا میں بھی اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ
پبلک ریئیکشن بھی چیک کیا جائے, بارز کا بھی ریئیکشن چیک کیا جائے, جوڈیشل ریئیکشن بھی چیک کیا جائے. My own impression is that I have no idea کہ چیمہ صاحب کی جو کہانی ہے اس میں کتنی صداقت ہے, کتنی نہیں ہے, اور کیا ہے obviously. But my own impression is that any Chief Justice who is worried about his legacy and his reputation would not want this to happen on his watch. سوری, آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ تو ٹو ری اسٹارٹ دس ہول تھنگ دیٹ ہیز فائنلی اینڈیڈ, اینڈ دوبارہ سے آپ کورٹ کو بھی ایک آزمائش میں ڈالیں, اور آپ یہ دوبارہ ایک ایسی چیز کریں جو اتنی کنٹروورشل ہو. I mean, I would imagine that any Chief Justice would say کہ نہیں, یہ not on my watch. صلاح الدین صاحب, میں آپ کی یہاں گواہی دیتی ہوں کہ آپ کے ساتھ میرا خیال ہے, مجھے نہیں یاد کہ 1.5 یا 2 مہینے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک شو کیا تھا. اب شو تو ہو گیا, اب یا اس میں شو سے پہلے میری آف دا ریکارڈ آپ سے بات ہو رہی تھی یا آفٹر دا شو ہو رہی تھی, تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ دوسرا حملہ کب آئے گا. آپ نے کہا تھا جو چیف جسٹس صاحب ہیں کرنٹ, وہ نہیں چاہیں گے کہ میری واچ پہ آئے. جو بات آپ آج کر رہے ہیں وہی بات آپ نے اس دن کی تھی. So that's hats off to you. چیمہ صاحب کی سٹوری یہ کہہ رہی ہے کہ آج کے چیف جسٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں پائن میری جان چھڈو, میں تیرا گند پاتا ہے ہن, باقی دا گند اس تے اتتے پاؤ نا جڑا اگلا ہے. And I thought this is what you predicted like a couple of months ago. It was off the record. دیکھیں, میں صرف اس چیز کا I mean, this is all I can say is that, you know, Chief Justices generally, آپ نہ دیکھیں کوئی ایسی پوزیشن تو نہیں کہ کوئی کوئی ارب پتی بن جائے, کوئی آپ سیاسی جماعت بنا لیں, کوئی یہ ہو جائے وہ ہو جائے. People come and people go. And the most important thing about a judicial position is the respect that you garner. اور نیچرلی کوئی بھی ریٹائرنگ چیف جسٹس ہوتا ہے تو ہی ہیز اے ویری keen eye towards his legacy, and no one wants کہ میں کوئی دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ کوئی ایسی چیز کروں جس سے کچھ ایسی قوتوں کو فائدہ ملے جس سے عدلیہ بھی کمزور ہو, اور مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ اس پہ مجھے تنقید کا نشانہ بھی بنائیں. I mean, why would anybody want that? All of people, one assumes that people enter these kind of positions in order to enhance their respect and prestige, and as rational actors they take actions to promote that. I got it, and I think you were sort of spot on. میں آپ سے اگلے پوائنٹ پہ جانا چاہتی ہوں, تھوڑا سا آپ کا ریاکشن وغیرہ لینا چاہتی ہوں. یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا آرڈیننس پروپوز کیا ہے گورنمنٹ نے, I'm sorry, I'm kind of moving because پورے ہفتے کی تو آپ سے کور کرنی ہے نا, بہت کچھ ہو جاتا ہے ایک ہفتے میں. آپ کو کوئی اور گیسٹ نہیں ملا آپ جیسا؟ You're scraping the bottom of the barrel now. No. مجھے بڑے گیسٹ ملے ہیں لیکن آپ جیسے جو ہوتے ہیں نا وہ پرائزڈ ہوتے ہیں. اچھا, میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس, یہ میں اب اس کے اوپر مطلب آپ سے مائکرو کوسچنس نہیں کرنا چاہتی. It is, I understand, very problematic in so very many different areas, but جن 3-4 ایریاز کو آپ پرابلمٹک سمجھتے ہیں اس کے اوپر تبصرہ دے دیجئے. میں اس پہ اب زیادہ تبصرہ نہیں دینا چاہوں گا, بیکاز اب تو کیونکہ the Minister for Information has come, فواد چودھری صاحب نے آ کے بیان دیا ہے
کیا یہ جو ورنہ پہلے ایک آرڈیننس تھی جو فلوٹ کی گئی تھی وغیرہ، اور ہم نے بڑی دلچسپی سے اسے پڑھا بھی تھا وغیرہ. انہوں نے کہا کہ یہ تو فیک نیوز ہے، یہ وہ آرڈیننس پتہ نہیں کسی نے کوئی گھر پہ بنائی ہوگی، یہ حکومت کی طرف سے یہ آرڈیننس شائع نہیں ہوئی. تو وہ جو آرڈیننس ہے تو وہ تو ختم ہے. تو اب I didn't know. I'm so sorry. I'm so embarrassed. I didn't know that the نہیں communication نہیں minister فواد has said this is صاحب fake. یہ ساری یہ فلوٹ ہو رہی تھی، واٹس ایپ پہ شیئر ہو رہی تھی آرڈیننس، جس پہ سارے میڈیا والے بھی، اپنا وکلا بھی سارے اس پہ اپنا اس کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا اس آرڈیننس کو، اس کی ڈیٹیلڈ انالیسس بھی کی کہ اس میں یہ خامیاں ہیں. تو انہوں نے تو اب آ کے کہہ دیا ہے کہ یہ تو ہماری آرڈیننس ہی نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کسی نے اور نے بنائی ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے. تو وہ والا ایشو for the time being Okay. تو بیک سیٹ پہ گیا ہے. بٹ جو اوور آل ایجنڈا جو تھا، اور جو ایک ورکنگ پیپر شیئر بھی ہوا یہ APNS وغیرہ سے، اس میں ایک ٹاکنگ پوائنٹس تھے اس میں. the basic aim was کہ تمام تر یہ جو میڈیا ہے اس کو ہم ایک نیٹ میں لے آئیں، الیکٹرانک کو بھی، سوشل کو بھی، پرنٹ کو بھی، سب کو ہم ایک نیٹ میں لے آئیں، ایک ہی اتھارٹی ہو. وہ کیا ہے وہ جو لارڈ آف دا رنگز میں اگر آپ نے فلم دیکھی ہے، ون رنگ ٹو رول them all, ون رنگ ٹو بائنڈ them. That was the kind of object کہ ان کو سب کو ایک اتھارٹی ہوگی، اور سب کو پھر وہ بتایا جائے گا کہ ایسا ہوگا، یہ چیز چلے گی. دیکھیں جس طریقے سے پیمرا کی بھی جو ایڈوائس آ جاتی ہے، and the reason why a lot of reporting has transitioned from electronic TV میڈیا سے ہٹ کے اب سوشل میڈیا پہ آئی ہے، کیونکہ جو پیمرا کی پھر ایڈوائس آتی ہے وہ چینل کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس ایڈوائس کو اگنور کرنا ایٹسیٹرا. تو دیٹ از اب اس میں اب پھر آپ اچھا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹی وی پہ نہیں آ سکتی مگر اخبار والے پھر بھی شائع کر دیتے ہیں، تو وہ بھی اچھی نہیں لگتی. جو برسر اقتدار ہیں ان کو یہ باتیں بھی پسند نہیں آتی. تو کوشش ہے کہ سب چیزوں کو سینٹرلائز کیا جائے. تو دیٹ واز دا تھنگ. مگر اس کا پش بیک اتنا ملا ہے کہ شاید اب وہ دوبارہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دوبارہ اپنا سوچ رہے ہیں کہ اس کو مزید اب کیسے ایفیکچویٹ کیا جائے. I think this is too funny. Before moving on to my next question and last question, جو آپ نے بات مجھے بتائی ہے، جو میں I'm sorry I wasn't up to date کہ یہ اگر وہ سارے سے بھاگ ہی گئے ہیں کہ یہ تو ہمارا تھا ہی نہیں تھا. That means کوئی کہ بہت ہی push کوئی ویلا ہوگا جو بیٹھ کے آرڈیننسز ڈرافٹ کر رہا ہوگا اپنے حکومت کو بدنام کرنے کے لیے. بہرحال جس وکیل نے بنائی ہے اس کو کوئی نوکری ووکری دینی چاہیے، کوئی ڈھونڈ کے اپنا وقت ضائع نہ کرو ایسی آرڈیننسز بناتے ہو. آپ کی ہنسی سے مجھے آپ کے ابا بہت زیادہ یاد آتے ہیں. بہرحال چوتھا پوائنٹ، آخری، یہ جو ٹریزن کیسز صحافیوں کے خلاف درج کرائے جا رہے ہیں، بے نامی ٹائپ لوگ، XYZ نامعلوم نیمز، جی آسما شیرازی پہ کرا دو، حامد میر پہ کرا دو، اسطور پہ کرا دو، کسی پہ بھی کرا دو، آل اوور پاکستان. میں صرف آپ سے سمجھنا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ کون سے کیسز درج ہو رہے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 6 تو اسٹیٹ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. تو تعزیرات مطلب یہ جو پینل کوڈ ہے اس کے تحت کچھ ہو رہا ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ جو آرٹیکل 6 والا تو ایک بڑی مخصوص قسم کے ٹریزن کو کرتا ہے. ہاں میں جو آئین جی یہ سمجھانا ہے ہمیں، عوام کو یہ سمجھانا ہے، مجھے بھی سمجھنا ہے اور باقی آئین کی جو آرٹیکل 6 ہے جی وہ ایک اوفینس کریٹ کرتا ہے ہائی ٹریزن کا. ٹھیک ہے، اب وہ جو اوفینس ہے وہ صرف ان لوگوں پہ عائد ہوتا ہے جو آئین کو ایبروگیٹ کرتے ہیں، سسپینڈ کرتے ہیں وغیرہ. بیسکلی
کوئی جرنیل ہو جو آ کے آئین کو ختم کر کے خود بیٹھ جائے وغیرہ، تو دیٹ از آرٹیکل 6 صرف ان لوگوں پہ لگتا ہے جو اینڈ یہ اونلی دا اسٹیٹ. جی سنگین غداری کا جو مقدمہ ہوتا ہے. جی جو باقی غداری کے مقدمات ہوتے ہیں وہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت ہوتے ہیں. جی پاکستان پینل کوڈ میں ایک مخصوص ایک چیپٹر ہے جس میں تمام یہ غداری کے جو اوفینسز ہیں وہ کور ہوتے ہیں. کچھ تو ان میں ایسے ہیں کہ بھئی آپ نے کسی پاکستان کی دشمن کو کوئی اسٹیٹ سیکرٹس دے دیں وغیرہ، یا کوئی اگر آپ ایک سرونگ آفیسر ہیں آپ نے ڈیفیکٹ کر کے دوسری کسی دشمن ملک کے پاس آپ چلے گئے وغیرہ، تو کچھ تو ان کو ڈیل کرتے ہیں. مگر کئی اس میں جو سیکشنز ہیں، اور وہی سب سے زیادہ پرابلمٹک چیزیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تعزیرات پاکستان کے جو وہ ہے یہ اپنا 150 سال پرانا قانون ہے، اور یہ اس زمانے میں عائد کیا گیا تھا. ابھی جو 1857 کی ریبیلین تھی وہ ابھی فریش تھی، تو انگریزوں نے یہ قوانین یہ بنائے تھے کہ اپنا اگر کوئی فار ایگزامپل سیڈیشن کا جو آفینس ہے اس کی لینگویج ایسی ہے جو کسی بھی جمہوری معاشرے میں وہ کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل ہو. اس کی لینگویج یہ کہتی ہے کہ اینی بڈی ہو انسائٹس ڈس افیکشن اگینسٹ دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے، کہ کوئی اگر حکومت کے خلاف، حکومت کو کوئی برا بھلا کہتا ہے اور یا لوگوں کو اکساتا ہے کہ آپ حکومت کو برا سمجھیں، تو وہ غداری کرتا ہے، سیڈیشن کرتا ہے. اب ان اے ڈیموکریٹک نیشن تو یہ تو میڈیا کا کام ہی ہوتا ہے، اپنا اپوزیشن پارٹیز کا کام ہوتا ہے، سب ہر کوئی یہی کہہ رہا ہوتا ہے حکومت نے غلط کیا، حکومت برا کر رہی ہے، آپ لوگ اس کو آپ تنقید کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی دیز لاز آر آرکیک. ان کو اب یہ فرسودہ ہو چکے ہیں، ان کا کسی جمہوری معاشرے میں ایک آئینی نظام میں ان کا کوئی وجود ہونا نہیں چاہیے ابھی، مگر ان کو ہم کیری آن کر رہے ہیں. اینڈ 99.9% آف کیسز میں یہ صرف اور صرف ہراس کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لوگوں کو پریشر میں لانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ایک کیس میں فار ایگزامپل ابھی کچھ MQM کی، اینڈ آئی واز تھنکنگ ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی، بے شک وہ حکومت میں ہوں. MQM کے کچھ لیڈران کے خلاف اپنا یہ غداری کے کیسز بنے تھے کہ آپ نے الطاف حسین صاحب کی تقریر سنی تھی تو یہ بھی آپ نے غداری کی. اب انہوں نے تو کوئی بات بھی نہیں کی تھی بیچاروں نے، اپنا وہ بیچارے اس وقت تک بیٹھے ہوئے تھے اپنا وہ بیٹھ کے تقریر سن رہے تھے. انہوں نے کہا یہ غداری کے ذمے میں آتا. تو اب وہ جا کے 6 سال کے بعد عدالت نے شاید ان کو بری کیا ہے. تو بڑی زیادتی کی بات ہے. اپنا there needs to be rationalization of these laws and hopefully اگر پراپر چیلنج کیا جائے اور کسی پروگریسو اور لبرل ویو پوائنٹ سے ان کا دیکھا جائے، تو یہ ایک ماڈرن کانسٹیٹیوشنل سسٹم میں ان قوانین کا ان کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اور عدالتوں کو خود ان کو یا تو ریسٹرکٹ کر دینا چاہیے اس حد تک کہ آپ صرف ریئل سیریس ٹریزن کا کوئی چارج ہو تو آپ لے کے آئیں. صرف آپ کسی کے خلاف کوئی بات کر دی تو اس کے خلاف غداری کا کیس بن گیا، تو اس کا کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کے بالکل خلاف ہے یہ. صلاح الدین صاحب، بہت ہی آپ نے 2 باتیں کی آج. ایک تو آپ نے ہمارے میرا خیال ہے ویورز کی نالج بہت بڑھائی، اور دوسرا میرا خیال ہے آپ نے ان کو ہنسنے کا بھی کافی موقع دیا. the way you did it. یہ جو آخری بات آپ نے کی نا کہ MQM والا، کیونکہ ان بیچاروں نے سن لیا تھا. دیکھیں نا، سننا کب سے گناہ ہوا. یہ پاکستان ایک تاریخ رقم کر رہا ہے. فسطائی سے فسطائی معاشرے میں بولنے کو آپ زنجیر پہنا سکتے ہیں. کان کو پہلی دفعہ زنجیر پہنائی گئی ہے، وہ پاکستان میں ہے. تم نے سنا کیوں؟ تم نے سنا کیوں؟ اور اس پہ مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی کہ یہ میرے گناہ گار کان، بھئی گناہ گار لب تو سنے کچھ نہیں، کوئی بات نہیں.
Baharhal, I would really like to thank you so much. It was such an amazing discussion. We covered 4 areas, 4 very good fundamental areas. मैं बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया नाजरीन का, और आपसे बहुत जल्दी दोबारा निशिस्त करना चाहूंगी सलाउद्दीन साहब. Inshallah. Thank you so much for having me. Thank you. Khuda Hafiz.